السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کے دیوان میں آنے سے پہلے پاشا آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے میں لطفی بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ لطفی باری باری سب کو سلام کرتا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ محمود پاشا اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، ملا خیر تو ہے، تم دیوان میں کیا کر رہے ہو؟ لطفی کہتا ہے، پاشا صاحبان، میں نے آخرکار اپنی جگہ پا لی ہے، میں اب سے دیوان کا رکن ہوں۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو لطفی کہتا ہے، فاتح سلطان محمد خان نے مجھے اپنا رفیق بنایا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، اچھا مگر انہوں نے تمہیں وزیر اعظم نہیں بنایا، وہاں جاؤ، یہ جگہ میری ہے۔ لطفی شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھ جاتا ہے اور دیوان میں ایک طرف جا کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سلطان وہاں پہ آتے ہیں، سب اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں اور لطفی دائیں بائیں دیکھتا ہوا آخری کونے میں جا کھڑا ہوتا ہے، مگر اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ سلطان کے اشارے پہ وہ مفتی صاحب کے ساتھ آ بیٹھتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اب ہمارے سامنے ویٹیکن تک جانے والا ایک بہت طویل راستہ منتظر ہے، ایک سخت مہم، ٹھیک ہے نا صدر اعظم پاشا؟ تو پاشا کہتے ہیں، بالکل سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں، ہر دشمن شیطان کے لباس میں ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب ظاہر ہو جائیں، تو اسی لیے ہمیں اپنی فوج کے ہر حصے کو دانشمندی سے استعمال کرنا ہوگا۔ اسحاق پاشا، تم بورسا جاؤ، سوار دستوں اور سنجاق سرداران کو جمع کرو اور غیر شادی شدہ مردوں کے بارے میں ایک تفصیلی بیان تیار کرو۔ زگنوس، تم رومیلیا کی فوج اور شاہی خزانے پہ تفصیلی بیان تیار کرو۔ ان دونوں دستوں کی قوت اور طاقت توپچیوں پہ منحصر ہے، ساروجا پوری باریکی سے تیاری کرو۔ گیلوارا کی وادی جیسے بہت سے درے ہمارے سامنے ہیں، مجھے ہلکی مگر طاقتور توپیں چاہیے۔ اور محمود پاشا آپ دوغانے کتاب اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک تقرری نامہ تیار کیا ہے، میں نے ایک دستاویز پہ کام کیا جو جنگ کی صورت میں یہ ظاہر کرے کہ کون سی اصناف سے کتنے سپاہی لائے جائیں گے اور ان کے تیماروں کی تقسیم اور ان کی صف بندی۔ سلطان کہتے ہیں، ایک تقرری کی دستاویز؟ دوغان کہتا ہے، جی ہاں، اور میں نے مثال کے طور پہ نقب زنوں کی صنف کو منتخب کیا ہے۔ پھر سلطان کے قریب جا کر کتاب کھولتے ہوئے کہتا ہے، یہ لیں نقب زنوں کا تقرری نامہ جو استلمش آغا کے ماتحت ہیں۔ سلطان مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، دوغان بتاؤ ذرا، کیا یہ تمہارا کام ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کتاب دیکھے بغیر واپس کر دیتے ہیں۔ دوغان شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور محمود پاشا کہتے ہیں، نہیں پاشا نہیں، یہ دستاویز تو پہلے ہی استلمش آغا کی ذمہ داری ہے۔ دوغان بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، استلمش میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ ادھر حسین گوشت بنا رہا ہوتا ہے جبکہ سپاہی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ حسین کا خاص آغا اسے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے، میرے آغا آپ گوشت اتنا باریک کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا سالن کے لیے بڑا ٹکڑا بہتر نہیں؟ جواب میں حسین کہتا ہے، نہیں ترگت، اگر تم اسے موٹا کاٹو گے تو گوشت کے اندر گندا خون رہ جائے گا، لیکن اگر اسے یوں باریک کاٹو تو ہر کام میں استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ صنف بھی اسی گوشت کے مانند ہے، یہ جتنا سہتی ہے اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے، اور جو سخت ہوتی ہے ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور جو نہیں ٹوٹتے ہم انہیں بھی یوں ہی باریک کاٹ دیں گے۔ لیکن یہ بات کاٹنے یا توڑنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چھری کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں سرحد کو کچھ آغاؤں کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کے حسین پوچھتا ہے، خیر ہو آغا صاحبان، کہاں جا رہے ہو اس طرح؟ تو سرحد اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے دوغان آغا پاشا بن گئے ہیں اور ہم نے ان کے لیے بطور تحفہ لوہار سے ایک خنجر منگوایا ہے، ہم وہی لینے جا رہے تھے۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے ہی لگتے ہیں کہ حسین کہتا ہے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے اور شہر نہ جائے؟ جواب میں سرحد کہتا ہے، بس جا کر فوراً واپس آ جائیں گے آغا، لوہار یہیں پاس تو ہے۔ حسین کہتا ہے، جاؤ اپنی جگہوں پہ تربیت جاری رکھو۔ سرحد کہتا ہے، لیکن آغا، تو غصے سے لال حسین کہتا ہے، میں نے کہا جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب چلے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں استلمش ایک گہرے گڑھے میں ہوتا ہے، دوغان شاہان اور کپور کے ساتھ اوپر کھڑا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، کیا تم نے نہیں سوچا تھا کہ دوغان تمہیں اسی گڑھے میں دفن کر دے گا؟ کیا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ تو استلمش کہتا ہے، دوغان آغا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، غریب کی بات بھی سن لیں، بات ویسے نہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاہان کہتا ہے، بیوقوف آدمی پاشا کہو، آغا نہیں۔ کپور کہتا ہے، عظیم طاقتور دوغان پاشا کہو، جاہل آدمی، اگر تم اپنی گردن سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو سوچ سمجھ کے بولو۔ استلمش کہتا ہے، عظیم طاقتور اور شاندار دوغان پاشا، یہ شاہان یہاں آیا تھا، پھر اس کے پیچھے اس کا چیلا بھی، انہوں نے کہا دستاویز آپ کو دے دو کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ دوغان کہتا ہے، کمینے کہیں کہ تم نے میرا نام بدنام کر دیا، تم نے پہلے ہی دیوان میں میرا مذاق بنا دیا۔ استلمش کہتا ہے، دوغان پاشا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اسے وہاں پیش کریں گے، مجھے کیسے پتا ہوتا؟ وہ شاہان آیا تھا وہاں اور اس کے پیچھے وہ چیلا، اگر یہ مجھے بتاتے کہ وہ دستاویز دیوان میں لے کر جائیں گے تو میں انہیں ہرگز نہ دیتا، میں انہیں روک دیتا، لیکن انہوں نے بتایا ہی نہیں، قسم سے نہیں بتایا۔ دوغان پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ دونوں تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوغان کہتا ہے، وہ شاہان، وہ خپتی اور تم استلمش، تم نے پھر کر دکھایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ تو استلمش کہتا ہے، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں گا؟ کیسے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں لطفی ایک نقشے پہ سر رکھ کے لیٹا ہوتا ہے۔ سلطان اس کے پاس آتا
آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نقشے کے سمندر میں گر گئے ہو لطفی؟ یہ کیسی غفلت ہے؟ سلطان کو دیکھ کر لطفی ایک دم سے کھڑا ہونے لگتا ہے تو سلطان کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بھی بیٹھ جاتے ہیں اور لطفی کہتا ہے میں دیوانہ ہوں سلطان معظم، اور کیا کروں گا، یہاں بیٹھ کر بوسنیا کو دیکھ رہا ہوں اور خود سے ہی سوال کر رہا ہوں۔ آدھا اشرا پہلے ہم نے ان سے جنگ کی اور جیت گئے، اور اس کے علاوہ کئی بار لشکر کشی بھی کی، اور میں خود سے کہتا ہوں بوسنیا کا ذہن آخر کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ یہ جرت اسے کہاں سے ملتی ہے کہ وہ عظیم تر اور دنیا کے بادشاہ فاتح سلطان محمد خان کے خلاف دماغ لڑا رہا ہے؟ سلطان کہتے ہیں ہر فتح کامیابی نہیں ہوتی ملا، ہم ہر دہائی میں سام کا سر کچلتے آئے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن سام ہر بار نیا سر نکال لیتا ہے اور یہی چیز ان زمینوں کو سنبھالنا مشکل بنا دیتی ہے۔ لطفی کہتا ہے بالکل، میں دینوب کے دانے پہ کھڑے سربیوں کو دیکھتا ہوں سلطان معظم، کیا وہ بھی اسی طرح کے کافر نہیں ہیں؟ لیکن وہ ہمیشہ وفادار رہتے ہیں، ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میرے مرحوم بابا سلطان مراد خان نے اس سرزمین کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ نکاح کے ذریعے بھی باندھا تھا، یعنی مالا خاتون سے ان کا نکاح جہاں تک محبت کا نتیجہ تھا وہیں وہ فیصلہ سیاسی اہمیت کا حامل بھی تھا۔ لطفی کہتا ہے خوب، تو پھر وہ شہزادی، وہ بوسنیا کی شہزادی، کیا نام تھا اس کا؟ سلطان اٹھتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کون؟ لطفی ایک دم سے کہتا ہے روز، ہاں شہزادی روز۔ تو پھر سلطان معظم اگر آپ شہزادی روز کو خاتون بنا کر اپنی زوجہ بنا لیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ غصے میں پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں تمیز سے۔ لطفی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے کہا تھا جو تلوار نہ جھکائے اور صاف بات کرے، مجھے ایسا دوست چاہیے سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں کاش میں نے اپنی زبان کاٹ لی ہوتی۔ لطفی کہتا ہے کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو زمین تلوار سے سنبھالنا مشکل ہو وہ نکاح سے قابو میں آ سکتی ہے؟ تو اگر آپ شہزادی روز سے نکاح کر لیں تو یہ سب مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ سلطان کہتے ہیں کسی باغ کے گلاب کو رضامندی کے بغیر توڑا جا سکتا ہے کیا؟ لطفی کہتا ہے سلطان معظم آپ کو بھی آمادہ ہونا ہوگا جب آپ رضامندی کی شاخ سے پتے کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کے سلطان بہت غصے میں پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں ملا میری طرف دیکھو، جاؤ دیکھو، تمہارے پاس بہت سے کام ہیں کرنے کو، جلدی جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی پلٹتا ہے اور کہتا ہے تو پھر چلیں اس معاملے کو نصیب اور قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں تمیز سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی بھاگ جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں روز ہمارے پاس پہلے ہی بہت سے گلاب ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بوگمیلوں کو ایک جگہ رکھا گیا ہوتا ہے، وہ سب کھا پی رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بوگمیل کنترالی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم نے خیمے ایسی جگہ لگائے ہیں جہاں آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا، اگر فوجی جنگل کے راستے سے آتے ہیں تب بھی ان کو خبر ہونے تک ہم بھاگ سکتے ہیں۔ کنترالی کہتا ہے دوستوں نے تمام انتظامات کر لیے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم اس سے بھی نکل جائیں گے۔ وہ شخص پوچھتا ہے ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ، لیکن آپ ہمارا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کنترالی کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم مظلوم سے کبھی اس کا دین، زبان، نسل یا وطن نہیں پوچھتے، ہماری صرف ایک خواہش ہے دل جیتنا۔ پھر کنترالی گانا گاتی ہوئی لڑکی کو سننے لگ جاتا ہے۔ اس میں شہزادی روز اکنجیوں کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے۔ شہزادی کو دیکھتے ساتھ ہی لوگ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ کنترالی بھی اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے، بچے روز کے گلے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ارینا ولاد کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور ولاد اس کے زخم دیکھتے ہوئے کہتا ہے میری ماں سے ناراض مت ہونا، ٹھیک ہے جل پری، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ بس مجھے بچانا چاہتی ہیں، تم نے انہیں دیکھا جو مجھے مارنا چاہتے تھے اور خاموش رہی، کیا تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ ارینا روتے ہوئے کہتی ہے ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی کے لیے تمہاری مقروض ہوں، لیکن میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکی۔ ولاد اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے تم اب جان گئے ہو کہ تمہیں کس پہ بھروسہ کرنا ہے، مجھ پہ، میری ماں پہ۔ کیا تم جانتی ہو محمد اب کیا کرے گا؟ وہ تمہیں غدار قرار دے گا، وہ تمہیں قتل کر دے گا، اور اس سے بھی بدتر وہ تمہیں تہ خانوں میں سڑنے دے گا۔ ارینا کہتی ہے میں نے غداری نہیں کی ولاد، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو ولاد کہتا ہے میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کرو گی، کبھی نہیں۔ اس لیے میں دراوین کا کمانڈر وہاں پہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اور ولاد سے کہتا ہے کھانے کی میز تیار ہے، لیکن میں نے دراوین کو کافی وقت سے نہیں دیکھا، وہ کہاں ہے؟ ولاد کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ دراگون اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ ولاد کہتا ہے میں تمہیں بری خبر نہیں دینا چاہتا تھا دراگون، بہادر دراوین کو قتل کر دیا گیا ہے ترک اکنجیوں کی جانب سے، یہ ہم سب کے لیے سیاہ دن ہے۔ اب اگر تم چاہو تو تم جا سکتے ہو، تم آزاد ہو، لیکن اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو اور میرا سایہ بنو، یہاں رہ کے بہادر دراوین کا بدلہ لو۔ تو دراگون کہتا ہے میں دراوین کا بدلہ لوں گا۔ ولاد اس سے کہتا ہے ہم لیں گے دراگون، ہم لیں گے، میرا تم سے یہ وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ارینا کو لے کے کھانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔